دفعہ ایئرپورٹ پہ خاتون نے پوچھا کہ بھئی ہمارے شوہر جو ہیں وہ ایک سال کے لیے ملک سے باہر رہتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ تو نیچرل ہے نا، وہ کہتے ہیں ہمیں پھر برائی کے خیالات آنا شروع ہوتے ہیں. تو انہوں نے کچھ سوال پوچھے، وہ حیا کے خلاف ہیں، میں اس کو نہیں یہاں ڈسکس کر سکتا. میں نے ان سے کہا میاں کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اپنی خواہش پوری کرنے کا. تو وہ کہنے لگے پھر ہم کیا کریں، میاں بھی مجبور ہے. وہ کہہ رہے میں کیسے، اور اپنے ساتھ رکھ نہیں سکتا میاں، کیونکہ جو ہے وہ اس کے پاس اتنی تنخواہ نہیں ہے کہ بیوی کو رکھ سکے. تو چند کیس ایسے ہوتے ہیں. اصولی طور پر تو میاں کو چاہیے اللہ پہ توکل کرے، غریب بھی ہے نا اپنے ساتھ اپنی بیوی کو رکھے. کوئی بات نہیں، میاں بیوی دونوں روکھی سوکھی مل کے کھا لیں گے، کم پہ گزارا کر لیں گے. جو بیویوں کو چھوڑ کے ایک سال دو سال کے لیے باہر جاتے ہیں، یہ شریعت میں بالکل پسندیدہ نہیں ہے. اللہ نے بیوی کو صاحبہ کہا ہے، ساتھ رہنے والی. مجھے وزیر آباد میں 1 مہینہ رہنا تھا، یہ بات ہوگی 2006 یا 2007 کی. انہوں نے کہا کہ 1 مہینہ آپ نے یہاں اسٹے کرنا ہے. بیانات کے سلسلے میں نا مسجد 1 مہینے کے لیے میرے حوالے کی تھی. تو میں نے کہا بھائی میں تو بیگم کے بغیر 1 مہینہ نہیں رہ سکتا، بچے بھی تھے میرے. تو میں نے کہا 1 مہینہ میں نہیں رہ سکتا، مجھے بیگم بچے چاہیے، ان کا بھی ٹکٹ دو تو میں یہاں رہوں گا ورنہ نہیں رہوں گا. تو انہوں نے پھر بیگم بچوں کا بھی ٹکٹ دیا. گھر والوں کے ساتھ رہ لیتے ہیں آدمی تمیز سے، ورنہ بیگم کے بغیر ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہے اتنا لمبا عرصہ رہنا. مجبوری میں رہنا پڑتا ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن ہے مشکل کام. چاہے کتنے بھی آدمی کے میاں بیوی میں جھگڑے ہو نا، نہیں رہ سکتا بھائی. تو 1 سال کے لیے پتہ نہیں کیسے رہ لیتے ہیں لوگ بیگم کے بغیر. ٹھیک ہے ان کی مجبوری ہوتی ہے، میں مانتا ہوں، لیکن اس میں کوشش کرو اللہ پہ توکل کرو. بیگم روکھی سوکھی کھا لیں گے، لیکن اللہ میاں نے بیگم کو صاحبہ کہا ہے قرآن میں. صاحبہ کا مطلب ساتھ رہنے والی. صاحبہ کا کیا مطلب ہے؟ ساتھ رہنے والی. تو اس کا مطلب جب شادی ہو گئی تو وہ پھلترو کی طرح تمہارے ساتھ چپک گئی ہے. پھلترو کی طرح اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ پسند نہیں کرتے، لیکن اللہ نے اس کو آپ کے ساتھ کیا کر دیا ہے، چپکا. اب جہاں جاؤ گے بیگم صاحبہ ساتھ ہوں گی. آپ شارٹ ٹائم کے لیے جانے ایک الگ بات ہے، لانگ ٹائم کے لیے جانا ہے تو بیگم آپ کے ساتھ اللہ نے بولو چپکا دیے. وہ خود بھی گناہ سے بچے گی، تم بھی گناہ سے بچو گے. تو اس لیے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے سال کے لیے میاں بیوی کا دور رہنا. اور پھر خواتین بھی پریشان ہوتی ہیں. تو گناہ کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہے. میں نے اس خاتون سے کہا کہ 1 سال آپ کا شوہر باہر ہے، کیا اس کے لیے حلال ہے گناہ کرنا وہاں پہ؟ جب اس کے لیے حلال نہیں ہے تو آپ کے لیے بھی حلال نہیں. تو اللہ میاں نے صرف یہی رکھا ہے کہ ایک دوسرے کی خواہش پوری کر سکتے ہیں میاں بیوی، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو اب پھر بھی نہیں آ رہا میاں، تو میں نے ان خاتون کو یہ کہا کہ اپنے آپ کو بزی رکھیں. آپ کیا کر رکھیں بھائی؟ کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو کھپا دیں. ایسی موویز تو ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے دیکھنا، خاص طور پہ فحش موویز دیکھنا، اور ٹک ٹاک پہ صبح و شام بے حیائی. تو جب یہ انسان کی عادت ہے، جب وہ اپنے آپ کو کسی پازیٹیو کام میں لگا دیتا ہے نا، تو چند دن پھر یہ جھٹکے لگیں گے، اس کے بعد انسان نارمل. کئی لوگ ہیں جو 1 سال گھر سے باہر رہتے ہیں، مجبوری میں بیویاں بھی رہتی ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے. وجہ کیا ہے کہ وہ سوچتے ہی نہیں نا اس بارے میں، وہ اپنے آپ کو بزی رکھتے ہیں، مصروف رکھتے ہیں. تبلیغی جماعت میں سال کے لیے لوگ جاتے ہیں. میں تو اس کو صحیح نہیں سمجھتا، بیگم کو جوان بیوی کو چھوڑ کر جاؤ آپ. لیکن بہرحال جو جاتے ہیں تو وہ گناہ تھوڑی کرتے ہیں، بچے رہتے ہیں، کیونکہ وہ ایک خاص ترتیب میں اپنے آپ کو جوڑ چکے ہوتے ہیں. بہرحال یہ نہیں ہے اس کو. تبلیغی جماعت میں سال کے لیے جا رہے ہو، اگر شادی شدہ ہو بیگم کو بھی لے کے جاؤ ساتھ میں. ہم تو یہی کہتے ہیں تبلیغ والوں سے بھی، بھائی اگر سال کے لیے جا رہے ہو نا، تو یہ زمانہ بہت خطرناک زمانہ ہے. حضرت عمر نے جہاد میں نہیں چھوڑا تھا، تو یا اس کے لیے جو ہے وہ ایجڈ ہو گئی ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، ایک الگ بات ہے. لیکن آج کل بہت مسائل کھڑے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں فلاں سال کے لیے گیا کوئی مسئلہ نہیں ہوا. بھائی مسئلہ ہونے پر حکم کا مدار نہیں ہے، فتنے پر حکم کا مدار ہے، خوف پر. بے پردگی جب ہوتی ہے تو لازمی زنا نہیں ہوتا، لیکن زنا کا خطرہ ہوتا ہے. تو خطرے کی بیس پہ شریعت نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو آپ اپنی بیگم کو 1 سال کے لیے، جوان بیوی ہے، اس کو چھوڑ کے چلے گئے تو ضروری نہیں کہ وہ برائی میں لگے، لیکن برائی کا خطرہ ہے نا. تو خطروں کی بیس پہ حکام دیے ہیں شریعت نے. برائی کا یقین ہو پھر تو بالکل ہی حرام ہے. تو خطرے کی بیس ہے، خطرہ اس بات کا. اس لیے اتنا لمبا بیگم کو چھوڑ کے جانا ٹھیک. اور میں آپ سے بتاتا ہوں، دیکھو جس کو بیوی کے حقوق دینے ہو نا، اپنی بیٹی کو سامنے رکھ کے سوچ لے. آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی بچی کی شادی ہو اور داماد اس کو 1 سال کے لیے چھوڑ کے چلا جائے، تو آپ اپنی بیٹی کے لیے پسند کرو گے اس بات کو؟ تو جو اپنے کے لیے پسند نہیں کر رہے، دوسروں کی بیٹیوں کے لیے کیوں پسند کر رہے ہو اس بات کو؟ بھائی یہ تو غلط ہے نا. تو اس لیے یہ اچھے لوگوں کی علامت نہیں ہے. ہاں تبلیغ میں اللہ کے لیے قربانی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن بیگم کو بھی لے جاؤ یار.
سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یا پھر شادی کے بغیر پہلے سال لگا لو, شادی کی ہے تو پھر بیگم کو ساتھ لے کے جاؤ. تو بڑے مسائل کھڑے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے آج کل. تو اس لیے اس میں جب, اور اگر نہیں ہے کوئی صورت نہیں بن رہی ہے, تو پھر اپنے آپ کو مثبت ایکٹیویٹیز میں اتنا کھپا دو. تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں چند دن چند مہینوں کے بعد آپ کے دماغ سے وہ خیالات نکل جائیں گے. تو آپ مصروف کر دو گے اپنے آپ کو, لیکن اس بیس پہ آپ کے لیے کوئی بھی گناہ حلال نہیں ہے, گناہ حلال نہیں ہوگا آپ کے لیے. اچھا بھائی, طاہر شمیر رحیم یار خان انٹرچینج سے جب بھی گزر ہو میرے پاس کھانا کھا کے جائیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ, صلو علی الحبیب. چلیں کبھی گزریں گے تو. لیکن وہی ہے, کسی سے ملاقات نہیں کروانی, سیدھا کھانا رکھ دینا ہے, اصرار نہیں کرنا, ہماری مرضی, کھانا کھائیں نہیں کھائیں, نکل لیے پھر ٹھیک ہے. ایسی دعوت ہمیں بہت اچھی لگتی ہے. دیکھو مجھے وہ مہمان اچھا لگتا ہے جو بے تکلف ہو. آپ سمجھتے ہو نا میری اس پوری تقریر سے کہ میں لوگوں سے ملنا نہیں چاہتا, ایسا نہیں ہے. بے تکلف آدمی مجھے پسند ہے. میرے پاس 3 دن بھی لوگ ٹھہر کے جاتے ہیں جو میرے رشتے دار نہیں ہیں, لیکن یہ وہ لوگ ہیں. کیسے لوگ ہیں؟ ابھی پشاور سے میرے پرانے دوست آئے ملنے کے لیے. آئے, میں نے کہا السلام علیکم, کیا حال ہے, سب سیٹ چل رہا ہے؟ الحمدللہ. اس کے بعد پتہ نہیں میں بھول گیا, وہ خود ہی جا کے کھانا کھا رہے ہیں. میں تو مصروف آدمی ہوں بھائی, خود ہی کھانا کھا رہے ہیں, لیکن برا نہیں محسوس کر رہے. پھر جب مجھے ٹائم ملتا ان کو بلا لیتا, آ جاؤ یار بیٹھتے ہیں, جا بھائی چائے بنا کے لاؤ, بھائی ان کو بھی پلاؤ مجھے بھی پلاؤ. پھر کھانے کے ٹائم پہ مجھے یاد آیا, ارے وہ آئے ہوئے ہیں. میں نے کہا آپ بھی آ جاؤ کھانا کھا لو. انہوں نے کھانا کھا لیا, صحیح ہے نا. پھر بھول گیا میں, کہاں گئے پتہ نہیں کہاں گئے. پھر اگلے دن مجھے یاد آیا, اڑے بندہ آیا ہوا ہے بھائی, لیکن وہ ناراض نہیں ہو رہا. پھر میں آیا, جب میں فارغ ہوا میں نے کہا آ جاؤ یار, میں نے فلاں جگہ جانا ہے بیان کے لیے, آپ بھی میرے ساتھ ہی گاڑی میں آ جاؤ. اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا, لے گئے ان کو, بیان کیا, گھمائے, پھر آیا اپنے ساتھ ہی واپس لے. پھر بھول گیا میں, پتہ نہیں بندہ گیا کہاں پہ. تو وہ ناراض نہیں ہوئے. 3 دن اسی طرح ہم نے ہنسی خوشی گزارے. اس کے بعد وہ نکل لیے. انہوں نے کہا میں پشاور پہنچ چکا ہوں. میں نے کہا یار کوئی میری طرف سے کوتاہی ہو گئی, معاف کر دینا. کہہ رہے کہنا تو یہ چاہیے تھا, بدتمیزی کی انتہا کر دیا آپ نے. لیکن وہ خوش تھا. ایسے بندے 100 دفعہ ہیں. میں نے تو ایک کمرہ اسپیشل مہمانوں کے لیے بنایا ہوا ہے, واش روم کے ساتھ, کہ مہمان آئیں اسٹے کریں یہاں پہ. لیکن وہ مہمان جو تکلف والا نہ ہو کہ جی پوچھا نہیں مجھے ناشتے میں مفتی صاحب نے, بھائی ہماری بہت ٹینشن ہے, ابھی تجھے پوچھیں گے تو ہم تو گھر والوں کو کون پوچھے گا. ہاں کوئی بہت میرے ٹیچر آ جائے نا, استاذ آ جائے, معزز مہمان, کوئی بہت ہی اپر لیول کا, میرے ٹیچر آ جائے, میرا چاچو آ جائے, وہ چاچو تو میرے بیچارے انتقال ہو گیا, میرے ماموں آ جائیں, تو ان کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوگا. آج کسی نے بتایا کہ کسی انڈیا کی اداکارہ نے توبہ کر لی فلم انڈسٹری سے, اور بتایا کہ میں نے اللہ کی خاطر یہ قربانی دی, میں غلط رخ پہ جا رہی تھی. یہ جب خبریں سننے کو ملی تو ہمارے ایک دوست تھے, کلیت الشریعہ میں میرے شاگرد ہیں, وہ شوبز کی دنیا چھوڑ کر اس طرف آئے, یعنی جامعۃ الرشید میں انہوں نے ایڈمیشن لیا. 3-4 سال انہوں نے ہم سے پڑھا ہے جامعۃ الرشید میں. تو میں نے ان سے ایک دن ویسے ہی اس گپ شپ میں سوال پوچھا. میں نے کہا آپ پہلے کیا تھے؟ مجھے تو نہیں پتا کہ وہ شوبز سے ان کا تعلق تھا. انہوں نے بتایا کہ میں ڈراموں کا ڈائریکٹر تھا, یا پتہ نہیں کیا تھا, واللہ عالم, شوٹنگ ووٹنگ کرتا تھا کیمرے سے. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں ایک دن کیا ہوا کہ میں شوٹنگ کر رہا تھا, جو نئی لڑکیاں بھی آتی ہیں ڈراموں میں ایکٹر بننے کے لیے, تو ظاہر ہے شہرت کا بھی شوق ہوتا ہے کہ ہم مشہور ہو جائیں گے اور پیسہ بھی ملتا ہے. دیکھو بلڈ اچھا ہو نا, خاندان اچھا ہو, وہ کبھی نہ کبھی انسان کو وہ کلک کرتا ہے, یعنی وہ انسان کو اندر سے تنبیہ کرتا رہتا ہے. اگر اوپر سے خاندان کیا ہو, خاندانی کوئی بیچارہ, معذرت یعنی چھوڑیں ابھی کیا بولوں میں, تو اچھا خاندان آ گئے شوبز کی دنیا میں. کہتے ہیں میں نے ایک لڑکی کو دیکھا جو نئی آئی ہے ڈراموں کے لیے, تو جو بھی ایکٹنگ سکھا رہا ہوتا ہے نا, جو شروع میں بتا رہا ہوتا ہے اب یہ ڈائلاگ آپ نے بولنا ہے, اس طرح بولنا ہے, آپ کا اسٹائل یہ ہونا چاہیے, تو لڑکی جب شروع میں آتی ہے شوبز کی دنیا میں, اس میں ایک فطرتاً حیا اور شرم ہوتی ہے. وہ جھجک رہی ہوتی ہے ایکٹنگ کرتے ہوئے, مردوں سے بات کرتے ہوئے, مردوں کے قریب جاتے, اس میں ایک شرم ہوتی ہے قدرتی طور پر, جو اللہ نے رکھی ہے, جو ہر انسان میں رکھی ہے. شرم ہی تو ہے جو انسان کو بہت سی برائیوں سے روکتی ہے. بے شرم بن جاؤ تو سب کچھ ٹھیک ہے, پھر کپڑے پہننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر کپڑے پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ زبان بھی صاف رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اعمال بھی صاف رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ساری چیزوں میں انسان کو حیا اور شرم ہے, جو انسان کو, جانوروں میں یہ شرم ہی تو نہیں ہوتی, بلکہ کچھ نہ کچھ شرم اللہ نے ان میں بھی رکھی ہے. اگر آپ ریسرچ کریں نا, تھوڑی بہت شرم اللہ نے جانوروں میں بھی رکھی ہے.
تو اب کیا ہے, کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی, اور بھی اس طرح کی لڑکیاں آتی تھی, ان کو ایکٹنگ سکھائی جاتی تھی, تو اس کو کچھ ایسی بےہودہ سی حرکت کروائی جا رہی ہے اس سے ایکٹنگ کے دوران کہ وہ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں ہو رہی. جو بھی ڈائریکٹر صاحب تھے یا جو بھی ایکٹنگ سکھاتے ہیں, وہ گئے, انہوں نے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھا اور اس کو تھوڑا سا نا ایسے کہا کہ یوں سیدھی کھڑی ہو. جب پش کیا اس کو اس طرح سے کھڑی ہو, ظاہر ہے ایک مرد کا ہاتھ پہلی دفعہ باڈی پہ لگے گا تو عورت کو ایک وہ ہوتا ہے نا, ایک اچھا فیل نہیں ہوتا اس کو. کہہ رہے میں نے دیکھا اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے, یعنی اس کو احساس ہوا کہ یہ کیا کر رہی ہوں میں غلط, اس کو یہ احساس ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن وہی بات ہے, شہرت, پھر غلط کو میڈیا پہ صحیح کر کے پیش کیا گیا ہے. سب سے زیادہ عزت دنیا میں فنکاروں کی ہوتی ہے, اداکاروں کی عزت ہوتی ہے, ناچنے گانے والوں کی عزت ہوتی ہے سب سے زیادہ. تو ضمیر ملامت کرتا ہے لیکن انسان اپنے ضمیر کو کچلتا ہے کہ نہیں یہ غلط نہیں ہے, یہ کیا ہے, صحیح ہے, تمہارا کیریئر بنے گا, تمہیں عزت ملے گی, تمہیں شہرت ملے گی. براڈ مائنڈڈ جب تک نہیں بنو گی تو گھر کی چار دیواری میں بند ہو کے گھٹن سے مر جاؤ گی. یہ سب چیزیں ڈائلاگ ہیں جو سکھائے جاتے ہیں. جو عورت اپنے گھر کی, اپنے بچوں کی ہوتی ہے, وہ بھی کوئی عورت ہے, اس نے دنیا دیکھی نہیں, لائف کو انجوائے کرنی ہے, تو یہ سب جھیلنا, یہ سب چیزیں شیطان سکھاتا ہے اور بے شرم بناتا ہے. یہ مرد ہونے کے باوجود جو شوبز کی دنیا میں آ چکا تھا, کہتے ہیں مجھے لگا کہ ہم ٹھیک نہیں کر رہے. ظاہر ہے یہ بھی اس ٹیم میں تھا نا. کہہ رہے مجھے لگا کہ ہم اپنی قوم کی حیا اور شرم والی لڑکیوں کی شرم کو کھرچ کے نکال رہے ہیں. کہہ رہے کئی سال بعد, دیکھو یہ اس منظر میں اور کچھ بھی نہیں تھا, وہ لڑکی تو ایکٹر بن گئی ہوگی, جو بھی بننا تھا, وہ تو پیچھے نہیں گئی, وہ تو یہ سب سوچ کے آئی تھی کہ میں نے یہ کرنا ہے. لیکن جو کروا رہا ہے نا, جو بندہ, اس کا ضمیر جاگ گیا, اس نے ملامت کی. کہتے ہیں مجھے عجیب فیل ہوا کہ یار یہ ہم غلط کر رہے ہیں. کہہ رہے مجھے یاد نہیں میں نے کبھی نماز بھی پڑھی تھی. کہہ رہے اس دن میں اسپیشل نماز پڑھنے کے لیے گیا ہوں شوٹنگ کے دوران, اسپیشل. بعض دفعہ برائی انتہا کو پہنچتی ہے نا, تو اچھائی کا لیول ری ایکشن میں انسان اتنا ہی اچھا بن جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. نیوٹن کا لا ہے نا, ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے, جتنی تیزی سے ایکشن ہوگا ری ایکشن بھی اتنا ہی فاسٹ. تو ہم بچپن میں شرارتیں کرتے تھے, مکہ لگا کے چیک کرتے تھے, یہ گدی مار کے نا, کہتے ہم دیکھو نیوٹن نے کہا جتنا ٹائٹ ایکشن ہوگا اتنا ہی ری ایکشن ہو رہا ہے. تو میں چیک کر رہا تھا کہ نیوٹن کا یہ لا صحیح ہے یا غلط. تو اب کہتے ہیں میں گیا اثر کی نماز پڑھنے. کہہ رہے ہیں میں نے نماز پڑھی تو بڑا سکون ملا, حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے, خاموشی سے کھڑے ہوئے اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے, امام صاحب رکوع میں گئے, آپ رکوع میں چلے گئے, سلام پھیرو, کیسا سکون ملتا ہے نا باوضو ہو کے. خاموشی ہے مسجد میں, ادھر ہر وقت موسیقی کی دھنیں, ہر وقت ایک انٹرٹینمنٹ. لیکن کہہ رہے میں نے عصر کی نماز پڑھی, مجھے کیا محسوس ہوا, سکون, کہ یار اصل زندگی تو یہ ہے. لائف چینج کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے, ممکن ہے وہ میرا بیان سنے, لائف چینج کی, تو پھر دو ہی آج کل 3 خطیب چل رہے ہیں آج کل سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ, تو ان میں کسی نہ کسی درجے میں فقیر کا نام بھی آتا ہے. تو انہوں نے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو سننا شروع کیا, کافی ان کو سنا, پھر کہیں ہمارا بھی بیان مل گیا ان کو, وہ بھی سننا شروع کیا. تو پھر وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے, مجھے تو یاد نہیں تھی ان کی کہانی. مدرسے میں ایڈمیشن لیا, عالم بنے ماشاءاللہ, اور پھر انہوں نے حرام چھوڑا اور حلال کو کیا, تیسری شادی میں نے ان کی یہاں کروائی ہے, ادھر نکاح پڑھایا میں نے مسجد, وہ ویڈیو ریکارڈنگ پہ نکاح موجود ہے. کیونکہ وہ کینیڈا میں رہے ہیں یا کسی باہر ملک میں بھی رہے ہیں, تو ایک پہلی وائف ان کی کینیڈین, دوسری وائف ان کی لاہور میں یا پتہ نہیں کراچی میں, اور نکاح بھی ہم نے ہی پڑھائے ان کے. اور نکاح ایسے پڑھائے کہ جب میں, اب یہ خواتین بولیں گی پھر گھما پھر آگے ادھر ہی لے آئے بات, بھائی یہ موضوع نہیں ہے, یہ تو آ گئی اتفاق سے. اب پوری ان کے اگلے کی کارگزاری تو مکمل کرنی ہے نا, اگلے کی کارگزاری تو وہ تو سنانے دو بھائی. تو وہ پہلا نکاح تو مجھے یاد نہیں میں نے کیسے پڑھایا ان کا, یہ میں نے پڑھایا ہے کسی اور نے, میرا خیال ہے وہ بھی میں نے ہی پڑھایا تھا, ہاں, کیونکہ فارم کے لیے پھر میرے پاس ہی آئے تھے, فارم میں تھے وہ, فارم کے لیے میرے پاس ہی آئے تھے. دوسرا نکاح میں نے ایسے پڑھایا کہ میں لاہور میں ایک ورک شاپ, اسلام آباد میں ایک ورک شاپ میں تھا, ان کا فون آیا کہ کراچی میں کوئی بیوہ خاتون ہے, وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہیں, میں بھی نکاح کرنا چاہتا ہوں, تو کیا خیال ہے. میں نے کہا لائن پہ آ جاؤ, ابھی نکاح پڑھا دیتا ہوں میں نے کہا 10 سے 10:45 ٹی ٹائم ہوگا, وقفہ ہوگا, تو اس وقفے میں آپ کا نکاح پڑھا دوں گا. ٹھیک ہے بھائی. تو میں نے وقفے کے دوران وہیں فون پہ ان کا نکاح پڑھا دی. میں نے کہا کتنی ہو گئی, انہوں نے کہا 2 ہو گئی. میں نے کہا چلو اور کوئی ملے تو بتانا. بھائی اب ایک آدمی, حرام کے دروازے بند ہو گئے, پہلے دنیا تو انٹرٹینمنٹ کی ہے نا, لڑکیاں صبح شام نظر آ رہی ہیں, تو آپ نے اس پر پابندی لگا دی کہ یہ ادھر نہیں جانا. ہے تو جوان آدمی نا, جذبات تو وہی ہیں اس کے,
تو میں نے کہا بھائی جو سنت طریقہ ہے پیغمبروں کا وہ کیا ہے؟ نکاح ہے۔ میں نے کہا نکاح کرو، نکاح میں فائدہ کیا ہوگا؟ ان لڑکیوں کی کفالت۔ کینیڈا سے ایک وائف ان کی، دوسری وائف انہوں نے یہاں کراچی سے، تیسری وائف یوگنڈا۔ کدھر بھائی؟ سوشل میڈیا نے فاصلے کیا کر دیے ہیں، ختم کر دیے۔ یوگنڈا سے ایک تیسری وائف۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی کو پٹائی وٹائی تو نہیں ہے کوئی، خدا نخواستہ ایسا نہ فیس بک پہ کسی کو پھانس لیا ہو؟ کہہ رہے نہیں بھای، باقاعدہ ابا سے رابطے میں ہوں اور اس کے ابا آپ سے بات کریں گے۔ ابا نے مجھ سے یوگنڈا والی زبان میں بات کرنا شروع کر دی ہے۔ میں نے کہا یار تم تو ہم سے بھی زیادہ براڈ مائنڈڈ بن گئے ہو یار۔ تو وہ جو تھی پھر بہرحال ابا سے میری بات ہوئی، پھر وہ انگلش بھی جانتے تھے، کچھ ٹوٹی پھوٹی انگلش ہم نے کچھ انہوں نے چلا چلو کے بہرحال پتا چلا کہ نہیں باقاعدہ فیملی ہے، خاندان ہے، ایسا نہیں ہے کوئی پٹانا پٹونے والا حساب نہیں ہے الحمدللہ۔ تو بیٹھ کے پھر ہم نے یہاں تیسرا نکاح ان کا مسجد میں ریکارڈ نکاح ہے وہ پڑھایا ان کا نکاح۔ تو اب دیکھو یہ پیغمبروں کی سنت ہے، اس میں زوجہ آپ کو ملی، بیوی ملی، اس سے اولاد ہوئی آپ کی، ایک گھر بسا، ٹھیک ہے نا، اور پھر ان کی بیویوں میں اتفاق سے محبت بھی جو کہ عام طور پر ہوتی نہیں ہے۔ تو وہ اللہ کی طرف سے اللہ نے ان کے ساتھ انعام کیا کہ وہ بھی ساتھ ہی رہ رہی ہیں۔ وہ جو کینیڈا والی تھی وہ بھی، اس نے بھی سوکن کو برداشت کیا یہ سوچ کے کہ کینیڈین سے جب کرتے ہو تو 10 گرل فرینڈیں آتی ہیں ساتھ میں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نے یہ سوچ کے، کیونکہ ان کو زیادہ تجربہ ہے کہ بھائی یہ ایک بیوی مرد کم ہی رکھتے ہیں، زیادہ تر بیوی ایک ہوتی ہے، گرل فرینڈز بہت زیادہ۔ تو اس نے کہا چلو میرا میاں، اس کے یہ تو پتا ہے نا کہ بیوی ہے، یہ گرل فرینڈز تو نہیں ہے نا، سمجھدار خاتون تھی۔ تو اصل جو واقعہ میں بیان کر رہا تھا کہ دیکھو کہاں سے پلٹا کھایا۔ انہوں نے کہا کہ باقاعدہ شرم اور حیا شوبز میں کھرچ کھرچ کے نکالی جاتی ہے۔ ضمیر انسان کا وہ اسی پیس پہ آئے کہ یار ہم لڑکیوں کو خراب کر رہے ہیں، یہ ایسی ہے نہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ قرآن میں سنا ہے نا آپ لوگوں نے، کئی دفعہ میں اس کو بیان کر چکا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 نوجوان لڑکیوں کو دیکھا کہ وہ کنویں میں دور کھڑی ہوئی ہیں، تو ان کی مدد کی اور کنویں سے پانی نکال کے ان کو دے دیا۔ قرآن کہتا ہے یہ دونوں لڑکیاں گئیں اپنے والد سے، انہوں نے کہا کہ ایسے ایک نوجوان ہے جس نے ہماری مدد کی ہے۔ تو والد صاحب بڑے غیرت مند تھے، انہوں نے کہا اس نوجوان کو بلا کے لاؤ، ہم اس کو اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں۔ عزت دار آدمی پر جب کوئی احسان کرو تو اس کا ضمیر اس وقت تک مطمئن نہیں ہوتا جب تک وہ احسان کا بدلہ نہ چکا دے، اور جس میں غیرت نہیں ہوتی ہے کہتا ہے چلو پھر ہی بھوگڑ میں اللہ نے کام کرا دیا، چھوڑو کون تھا مجھے بتانے کی بھی ضرورت نہیں، نظریں چرا لیتے ہیں کہیں کچھ دینا نہ پڑ جائے اس کو۔ تو وہ قرآن کہہ رہا ہے جاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ان دونوں میں سے ایک آئی موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے حیا کے ساتھ چلتی ہوئی۔ دیکھو قرآن اللہ کی کتاب ہے، کوئی لفظ اس میں بلا وجہ نہیں ہے، کسی واقعے کا کوئی پہلو جس کا کوئی فائدہ نہ ہو قرآن کبھی اس پہلو کو ہائی لائٹ نہیں کرے گا، کوئی وجہ ہے تو قرآن کہہ رہا ہے۔ حالانکہ اصل تو قرآن یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ لڑکیاں آئیں، موسیٰ علیہ السلام کو لے کر گئیں، اور موسیٰ علیہ السلام کا پھر والد نے ان میں سے ایک سے نکاح کرا دیا، موسیٰ علیہ السلام کا گھر بس گیا۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے وَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، دونوں میں سے ایک چلتی ہوئی آئی حیا کے ساتھ۔ تو حیا کا لفظ اللہ نے ذکر کیا یہ بتانے کے لیے کہ جو عزت دار بھائی موسیٰ علیہ السلام کی بیوی جس عورت نے بننا تھا وہ تو بڑی خاندانی ہوگی نا۔ اللہ پیغمبر کے لیے جس کا انتخاب کریں گے جو مسلمان عورت ہو تو اس کا انتخاب تو اللہ نے کیا نا۔ اور موسیٰ کلیم اللہ کوئی معمولی پیغمبر نہیں، کوہ طور پہ بلا کے اللہ جن سے ہم کلام ہو رہا ہے، تو ان کے لیے سلیکشن ایسی عورت کی ہو رہی ہے جس کی چال بھی اللہ کو پسند، شرم و حیا کے ساتھ۔ حیا والی چال کسے کہتے ہیں؟ راستے کے بیچ میں نہ چلنا، اپنے آپ کو پرومیننٹ نہ کرنا، ایسے نہ چلنا کہ لگے کہ کوئی جناب کوئی لڑنے کے لیے جا رہا ہے کسی سے، دیکھنے میں لگے کہ یہ ضرورت سے گھر سے باہر نکلی ہے، اسے گھر سے باہر نکلنے کا شوق نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے حیا، پتہ یہ چلا کہ بھائی اللہ کو عورت میں حیا کی صفت پسند ہے۔ ہاں جہاں ضرورت ہو وہاں مجبوری ہے، بعض عورتیں جہاں حیا کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں بھی، اب مثال کے طور پر کوئی آپ سے آپ کا پرس چھین رہا ہے، آپ شرمیلی بن کے جناب ادھر سے نکل کے ادھر چلی گئی، ٹھیک ہے نا، تو یہ غلط ہے، وہاں تھوڑا سا بہادری دکھانی چاہیے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی نا، جب میدان جنگ گرم ہوا صحابہ کو شکست ہونے لگی تو وہ انہوں نے کیا کیا، اپنا حلیہ چینج کیا، زرہ پہنی اور جنگی ٹوپی پہنی، بالکل مرد بن گئی، اور گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کے جو واٹ لگائی ہے وہ سمجھ رہے کہ پتہ نہیں یہ کون سا پہلوان آیا ہے بھائی، کون سا مجاہد آیا، وہ خاتون تھی۔
تو جہاں موقع نہیں ہے, جہاں بہادری دکھانی ہے یا کوئی مجبوری ہو, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن عام حالات میں اللہ کو عورت میں کون سی صفت پسند ہے؟ حیا اور شرم. تو یہ جو شوبز کی دنیا ہے یہ عورت کو حیا لیس بنا دیتا ہے, اس میں حیا ختم, بالکل ختم ہو جاتی. تو جس اداکارہ نے بھی توبہ کی, اگر یہ واقعہ سچا ہے, کوئی بعض دفعہ میڈیا کوئی گھما بھی دیتا ہے بات کو, اگر یہ واقعہ سچا ہے تو اللہ نے اس سے بڑی قربانی لی ہے کہ ایسی دلدل میں جہاں انسان کی عزت کا بھی جنازہ نکلتا ہے, حیا کا بھی جنازہ نکلتا ہے, اور یہ گناہوں کی دلدل ایسی ہے اس میں ایک دفعہ پھنستے چلے گئے تو واپسی کا راستہ مشکل ہو جاتا ہے. ہمیں یاد ہے کراچی میں ایک بڑے دہشت گرد تھے, بڑے مشہور تبلیغ والے, ان کے پاس گئے تو ان تبلیغ والوں نے مجھے اپنا واقعہ خود سنایا, میں نام نہیں لوں گا کون تھا کیا تھا. کہتے ہیں ہم جب ان کے پاس گئے, ان کے بڑے قتل کیے اس دہشت گرد نے, کہہ رہے ہیں ہم ان کے پاس گئے, ہم نے ان کو تبلیغ دی. تبلیغ ہم نے یہ کی, بھائی یہ بچوں کو خاموش کرائیں یار, رحیم اللہ بھائی ذرا ان بچوں کو آپ تھوڑا دہشت گردی کا مظاہرہ کریں. تو کہتے ہیں ہم جب ان کے پاس گئے, وہ جو دہشت گرد تھا اس کو ہم نے سمجھایا, کافی دیر اس نے تھا مسلمان بہرحال, کہہ رہے ہماری دعوت اس نے بہت دیر سنی. دعوت سننے کے بعد کہا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے, میں بہت آگے جا چکا ہوں, اب میرے لیے واپسی, خود کہہ رہے کہ میرے لیے توبہ کا راستہ نہیں ہے, یعنی میں اتنا آگے جا چکا ہوں کہ میرا ضمیر مردہ ہو چکا ہے. خود اپنے منہ سے کہہ رہے. ظاہر ہے ایک قتل ہوتا ہے نا, انسان کا دل ہلتا ہے کہ یار میں کیا کر رہا ہوں, جوان عورتوں کو بیوہ بنا رہا ہوں, چھوٹے بچوں کو یتیم کر رہا ہوں, چند ٹکوں کی خاطر, چند ووٹ کی خاطر, تھوڑے سے پیسوں کی خاطر, پھر دوسرا قتل, پھر تیسرا قتل. تو آہستہ آہستہ ضمیر ملامت کرنا چھوڑ دیتا ہے, سخت دل ہو جاتا ہے انسان, پھر شراب بھی پینا شروع کرے گا سکون کے لیے, اور الٹے الٹے کام. کہہ رہے ہیں وہ ہم اس کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, واپس آ جاؤ. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے واپسی کا راستہ بند ہو چکا ہے. کہہ رہے ہیں ہم نے بہت سمجھایا, تو اس نے کہا میں اس دلدل میں پھنس چکا ہوں, واپس نہیں نکل سکتا اب میں اس سے. کہہ رہے ہیں پھر ہم نے اس سے ایک بات کی, تبلیغ والے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, دیکھو دعوت کا ان کو پتا ہے. انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو, جہاں تک جا چکے ہو نا چلو واپس نہ آؤ, اس سے آگے نہ جاؤ. کیسی حکمت کی بات ہے دیکھو, ہے بھائی, کہ جہاں تک پہنچ چکے ہو, چلو آپ کہہ رہے ہو کہ واپس نہیں آ سکتا, تو وہیں بریک لگا دو, اس سے آگے مت جاؤ. اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ ہے دلوں پہ مہر, جس کا قرآن جگہ جگہ ذکر کرتا ہے, ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے. تو شوبز کی دنیا میں جو لوگ قدم رکھتے ہیں, بے حیائی کا شکار ہوتے ہیں, اور پھر حیا آہستہ آہستہ ان کے دلوں سے نکلتی چلی جاتی ہے, پھر ان کو زنا برا نہیں لگتا, پھر ان کو بے پردگی, ننگا پن, برہنہ پن یہ برا نہیں لگتا, بے حیائی کو معاشرے میں پروموٹ کرنا برا نہیں لگتا. پھر ہوتے 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 ایک ایسی سٹیج پہ جا کے پہنچتے ہیں کہ جو حیا اور پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے نا, اس پر ان کو تعجب ہونے لگتا ہے, اس پہ تعجب ہوتا ہے کہ یہ پاگل ہیں, یہ بیوقوف ہیں. یعنی ایسا ہی ہے جیسے کوئی دودھ شہد کو چھوڑ کے چرس پی رہا ہو, اور وہ چرس پینے والا تعجب کس پہ کر رہا ہے؟ آپ پہ. اور کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آپ چرسی اور ہیروئنچی کے سامنے آپ بتائیں یار دودھ میں اللہ نے ایسی لذت ہے نا, دودھ میں لذت, ارے دودھ میں لذت کا نہیں پتا چلتا تو گائے کا تازہ دودھ نکالو اور صبح خالی پیٹ جو ہے نا, یہ ناشتے کے بعد ایسے منہ سے لگا کے پیو, ایسا مزہ آئے گا. ایسی لذت اللہ نے دودھ میں رکھی ہے, شہد میں اللہ نے لذت رکھی ہے. لیکن جس نے دودھ اور شہد کو چھوڑ کر, اور یہ جو اللہ نے ہمارے لیے انار پیدا کیا, اور آم کے بارے میں میں یہ کہتا ہوں کہ آم کھاؤ نہیں, آم بولو بھائی پھوڑو. اب اس پہ کلپ آئے گا پورے بیان سے نا نکال کے, پورے بیان میں جتنی باتیں ہوئی ہیں وہ سب ایک طرف, آم پہ کلپ آئے گا, آم کھاؤ نہیں بلکہ پھوڑو. پھر وہ لاکھوں ویورز ہوں گے, لوگ کہیں گے کیا آپ ممبر پہ بیٹھ کے آم پھوڑنے کی باتیں کر رہے ہیں. وہ بھائی یہ تو ایک درمیان میں آم آ گیا, تو آم تو آپ کو پتا ہے آم ہے کتنا مزہ. ابھی میں ماشاء اللہ نظر بس سے اللہ بچائے, میں بہت کم کھانا کھاتا ہوں. جو لوگ میرے ساتھ بیٹھ کے کبھی کھانا کھایا نا ان کو پتا ہے میں بہت کم کھاتا ہوں, ٹائم لیتا ہوں لیکن کھانا بہت ہی تھوڑا کھاتا ہوں. لیکن جب میٹھا آم آ جائے تو میرا خیال ہے اب تک کتنے کھا چکا ہوں, 1 گھنٹے کے اندر 7-8 تو کھا لیے ہوں گے بڑے والے, اور پھر رات کھانے کے بعد دوبارہ کھاؤں گا. تو آم کے سیزن میں گھر والوں کو بھی بولا ہوا ہے کہ بھائی یہ ایسی چیز ہے جس سے اجتناب نہیں کرنا, جتنے پھوڑ سکتے ہو پھوڑو. سیب لمیٹڈ, تربوز لمیٹڈ, آم کیا ہے ان لمیٹڈ. آم تو فائدے کی, میٹھا بھی کتنا, اور کوئی بوجھ بھی نہیں بنتا طبیعت پہ, فائبر بھی ہے اس میں, خون بھی ہے, مزہ بھی ہے. تو اب آپ چرسی کو بولو یار آم کھاؤ, ٹھیک ہے نا, تو وہ ہم پہ ہنسے گا نا, کہے گا بھائی سٹا چھوڑ کے کیا چیزیں کھانے کی.
وہ جو چرسی میرا بیان سن رہے ہوں گے ابھی، ہیروئن چی سن رہے ہوں گے، وہ ہیروئن چی کیا کہیں گے کہ یار اس مفتی کو دیکھو، یہ ہمیں کہہ رہا ہے ہیروئن چھوڑو اور کیا کھاؤ، آم کھاؤ، اور ہمیں ہیروئنچیوں پہ تعجب ہو رہا ہے کہ اللہ نے اتنی مزے مزے کی چیزیں پیدا کی ہیں، 64 آم اللہ نے پیدا کر دیا اور کھاتے چلے جاؤ، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جس کو شوگر ہے وہ ایک الگ بیماری ہے، لیکن جو نارمل آدمی ہے تو جتنے مرضی آم پھوڑ لے، چلے جا رہے، کھاؤ، اتنا مزہ آ رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں اللہ تیری کیسی نعمت۔ تو کیا ہم غلط ہیں یا چرسی غلط ہے؟ چرسی غلط ہے بھائی، تم نے اپنی فطرت کو بگاڑ دیا، جو بدبودار چیز تھی تم نے اپنے آپ کو اس کا عادی بنا لیا ہے، اب تمہیں خوشبودار چیزیں اچھی نہیں لگ رہی۔ انسان کی طبیعت میں اللہ نے حیا رکھی ہے، پاکیزگی رکھی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں ایک پاکیزہ لائف گزاروں، میرا ضمیر مطمئن ہو کہ میں اچھے کام کر رہا ہوں، لیکن وہ جب ضمیر کی مخالفت کرتا ہے، میں نے بہت سے لبرل لوگ بھی دیکھے جو زنا سے بچتے ہیں، حالانکہ وہ مذہب کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یار یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، یہ ضمیر ملامت کرتا ہے کہ غلط ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اس وقت بھی بعض صحابہ شراب سے بچتے تھے، حالانکہ اس وقت تو ساری دنیا شراب پیتی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کبھی شراب نہیں پی انہوں نے، زمانہ جاہلیت میں بھی نہیں پی انہوں نے، بت پرستی نہیں کی۔ بہت سے صحابہ تھے جو زمانہ جاہلیت میں بھی بت پرستی، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ میں آتا پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے ہم جھکیں۔ میں اکثر اپنی دادی کا واقعہ بتاتا ہوں نا کہ وہ ان کو نہیں پتا تھا یہ تیجے 40ویں کے کھانے غلط ہوتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی نہیں کھاتی تھی۔ ہمیں یاد ہے کہیں سے کوئی کسی کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا، کوئی میت ہو گئی، دیگ آئی، وہ نہیں کہتے یہ مردوں کے کھانے ہمارے حلق میں نہیں اترتے۔ کچھ ضمیر بھی انسان کو کیا کرتا ہے، ملامت کی، غلط ہے یار یہ کیا، کھاؤ، ولیمے پہ دعوت کھاؤ، عقیقے پہ کھاؤ، بچہ پاس ہو گیا، بچے نے قرآن حفظ کر لیا، کھاؤ، بوم مر گیا، دیگے کھا رہے ہو، کیا ہے یار یہ؟ مردہ بھی بولے گا تمہیں شرم نہیں آتی، میں بھی مرا نہیں ہوں، میرا کفن میلا نہیں ہوا، تم یہاں بیٹھ کے کور میں پھوڑ رہے ہو بیٹھ کے۔ تو وہ کہتی تھی ہمارے تو الگ سے نہیں اترتا، حالانکہ ان کو نہیں مسئلہ معلوم تھا۔ تو یہ جو چیز ہے زنا کی برائی، بے حیائی، یہ ایسی چیز ہے جس کے لیے مذہب کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ انسان مذہب نے بہت سی ایسی چیزیں ہمیں بتائی ہیں جو ویسے ہی ہماری فطرت کا حصہ تھیں، وہ اللہ نے ہماری فطرت میں ڈال دی تاکہ جب رسول ان باتوں کو کہیں تو ہمارے لیے عمل میں مشکل نہ ہو۔ قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کبھی بے حیائی کی اجازت نہیں دیتا، بے حیائی اللہ کو پسند ہی نہیں ہے۔ تو اب ہوتا کیا ہے، بے حیائی کر کر کے جو لوگ فلمی دنیا سے وابستہ ہیں، ایکٹر ایکٹریسز یا جو بھی ان کے ڈائریکٹر یا جو بھی عملہ ہوتا ہے، صبح و شام یہی ناچ گانے، یہی لڑکیوں کے بیہودہ ڈانس دیکھ دیکھ کے جو طہارت اور پاکیزگی ہے، حیا ہے، وہ آہستہ آہستہ دل سے نکل جاتی۔